اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند متعال کا لاکھ لاکھ مرتبہ شکر کہ پروردگار عالم نے ایک دفعہ پھر ہمیں یہ شرف عطا کیا، یہ سعادت بخشی کہ ہماری زندگی میں ماہ مقدس ہے رمضان ایک دفعہ دوبارہ آ گیا۔ اس نعمت پر جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض اوقات کو بعض دوسرے اوقات پہ فضیلت عطا کی ہے، بعض ایام کو بعض دوسرے ایام پہ فضیلت عطا کی ہے، بعض مہینوں کو بعض دوسرے مہینوں پہ فضیلت عطا کی ہے، بعض انسانوں کو دوسرے انسانوں پہ فضیلت عطا کی ہے، بعض انبیاء کو دوسرے انبیاء پہ فضیلت عطا کی، بعض جگہوں کو دوسری جگہوں پہ فضیلت عطا کی۔ یہ فضیلت جو عطا کی کیوں کی، اس کی فلسفی کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یہ خود خداوند متعال کو معلوم ہے۔ ہم کو جو پتہ ہے وہ یہ پتہ ہے کہ کعبہ بھی ایک زمین ہے، ایک جگہ ہے، اور دیگر زمینیں بھی زمین ہیں، لیکن کعبہ کا مقام اتنا بلند ہے کہ وہاں پہ جانے کے بعد، اس جگہ کا حج کرنے کے بعد جو واپس آ جاتا ہے، فرمان معصوم ہے، مولا فرماتے ہیں کہ ایسے ہی ہے جیسے آج شکم مادر سے باہر آیا ہو، آج شکم مادر سے باہر آیا ہو، اس کے پلے کوئی گناہ نہیں باقی رہ گیا۔ ایک جگہ ہے جس جگہ سے ہو کر واپس آنے کا ثواب اتنا ہے، زندگی بھر کے سارے گناہ جو ہے وہ آپ کے ہمارے معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کربلا ایک جگہ ہے، مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص کربلا کی زیارت کر لے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے، تو اپنی ایک زوجہ سے فرمایا کہ میں گھر میں آرام فرما رہا ہوں، کوئی آئے تو بہرحال، تو اتنے میں امام حسین علیہ السلام گھر میں تشریف لائے۔ حسین کو کیا ضرورت تھی اجازت لینے کی، اپنے نانا کے حجرے کی طرف بڑھے تو بی بی آگے بڑھی اور انہوں نے روک دیا، کہ کہا کہ نہیں حسین آپ نہیں جا سکتے، آج آپ کے نانا آرام فرما رہے ہیں۔ بچے نے کہا میرے لیے نانا نے نہیں روکا، میرے لیے نہیں روکا، کہا کہ نہیں سب کے لیے روکا ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی، یہ پیغمبر اپنے حجرے سے باہر تشریف لے آئے، حجرے سے باہر تشریف لے آئے، آگے بڑھے، حسین کو اٹھایا، سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے فرمایا میں نے ان کے لیے تو نہیں روکا تھا، حسین میں نے حسین کے لیے تو نہیں، معلوم ہے حسین کا مقام کیا ہے، کہا کیا مقام ہے، کہا جو میرے حسین کی ایک زیارت کر لے گا خالق کائنات اس کو 7 قبول حجوں کا ثواب عطا کرے گا، 7 قبول حجوں کا۔ چونکہ جانتی تھی، نبی کی زوجہ تھی، جانتی تھی کہ حج کا مثلاً جو ہے ثواب کیا ہے، کہا 7 حج، حضور علیہ السلام نے فرمایا 70 حج، کہا 70 حج، فرمایا 700 حج۔ روایت بتاتی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا 70,000 حج، یہاں تک کہ گنتی ختم ہو گئی اور حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب ختم نہ ہوا۔ صلوات پڑھے مولا حسین علیہ السلام کی ذات، اللہم صلی علی محمد۔ لہذا کہ جس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ وہاں کی زیارت کے بعد، اس جگہ سے ہو کے آنے کے بعد 70,000 حج کا ثواب ملتا ہے۔ کعبہ نے ایک دفعہ، ایک شاعر نے اپنا کلام لکھا، اس نے کہا کہ کعبہ نے فخر کیا کہ میرے جیسا زمین پر کون ہے کہ میں خدا کا کعبہ ہوں، خدا کا گھر ہوں۔ کربلا کی زمین نے کہا خبردار، جس نے تیری حرمت کو بچایا ہے وہ میرے اوپر موجود ہے، جس نے تجھ کو کعبہ بنایا ہے وہ میرے پاس ہے، میں سب سے افضل ہوں، میں کربلا معلی ہوں۔ لہذا کربلا ایک زمین ہے، ایک جگہ ہے جس کا مقام اتنا بلند ہے۔ ایام، ہفتے کے سارے دن اللہ کے دن ہیں، لیکن روز جمعہ کو سید الایام قرار دیا گیا ہے، تمام دنوں کا سید و سردار قرار دیا گیا ہے۔ لہذا روز جمعہ کا جو ہے ثواب اپنا، اوقات اتنے اہم ہیں انسان کی زندگی میں کہ جن میں بعض اوقات کو دوسرے اوقات پہ اللہ نے فضیلت عطا کی۔ روایت میں ہے کہ جب جناب یعقوب علیہ السلام کے یہ جہنمی بیٹے جنہوں نے ایک نبی کو قتل کرنے کے لیے کنویں میں ڈالا، دوسرے نبی کو 20 سال تک خون کے آنسو رلایا جناب یعقوب علیہ السلام کو، کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ یقیناً یہ بیٹے جہنمی تھے،
جب جناب یعقوب کے جہنمی بیٹے باپ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، کہ بابا جان ہمارے ان گناہوں کی آپ توبہ کریں، آپ معافی مانگے، اس لیے کہ ہم گناہ کار ہیں اور خطا کار ہیں۔ تو روایت بتاتی ہے کہ جناب قرآن فرماتا ہے کہ جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا سوف تغفر لکم، میں ان قریب تمہارے لیے دعا کروں گا۔ اسی وقت دعا نہیں کی، نبی خدا نے اسی وقت دعا نہیں کی، فرمایا میں ان قریب تمہارے لیے دعا کروں گا۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ اخرھا الی السحر الجمعہ، جناب یعقوب نے دعا کو روکے رکھا یہاں تک کہ شب جمعہ کی، لیلۃ الجمعہ کی تہجد کا وقت آیا تو جناب یعقوب نے دعا کی، بیٹے جہنمی سے جنتی ہو گئے، دعا قبول ہو گئی۔ اوقات کو اوقات پہ فضیلت ہے، ایام کو ایام پہ فضیلت ہے، دنوں کو دنوں پہ فضیلت ہے، انسانوں کو انسانوں پہ فضیلت ہے۔ انبیاء سارے معصوم ہیں، ہم اس بات کے معتقد ہیں کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم رسولوں میں تفریق نہیں کرتے، سارے ایک خدا کی طرف سے تھے، لیکن جناب مصطفیٰ کو تمام نبیوں پہ فضیلت ہے، سید المرسلین ہے، شفیع المذنبین ہے، بعثہ رحمت للعالمین ہے، موجب تخلیق کائنات، لہذا نبیوں کو نبیوں پہ فضیلت ہے۔ تو ماہ مبارک رمضان کو دوسرے مہینوں پہ فضیلت ہے۔ روایت میں ہے کہ ماہ مبارک رمضان اس موجب احترام تھا، یہ ماہ مقدس واجب الاحترام تھا، لیکن ماہ مبارک رمضان میں جو یہ روزے کی ریاضت ہے یہ مخصوص تھی فقط انبیاء کے لیے، فقط انبیاء کے لیے روزے تھے، ان کی امتوں کے لیے نہ تھے۔ یہ امت مصطفی کی شان ہے کہ پروردگار عالم نے جو پچھلے انبیاء کو عطا کیا تھا وہ اس امت کو عطا کر دیا، وہ اس امت کو عطا کر دیا۔ اللہ کیا فرق ہے اس مہینے میں اور عام مہینوں میں؟ فرق یہ ہے عام مہینوں میں سانس لینا تسبیح نہیں، اس مہینے میں سانس لینا تسبیح ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ آپ کا سو جانا عبادت ہے، آپ کا سانس لینا تسبیح ہے۔ کس مہینے میں یہ فضیلت اللہ نے انسان کو عطا کی ہے کہ آدمی چل رہا ہے پھر رہا ہے لیکن تسبیح پڑھ رہا ہے، سو رہا ہے لیکن عبادت شمار ہو رہی ہے۔ ماضی میں دیگر مہینوں میں جتنی دیر انسان عبادت الہی میں ہوتا ہے اتنی دیر اس کی عبادت کنسیڈر ہوتی ہے، شمار ہوتی ہے، لیکن اس مہینے کی برکت اتنی ہے کہ ہم سو جائیں پھر بھی عبادت ہو رہی ہے۔ فرمایا ایک آیت قرآن مجید کی ایک آیت پڑھنے کا ثواب اتنا ہے کہ جیسے ختم قرآن کیا ہو، ختم قرآن کیا ہو۔ مثلا ہم نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، معصوم فرماتے ہیں ایک ختم قرآن ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین، دوسرا ختم قرآن ہو گیا۔ الرحمن الرحیم، تیسرا ختم قرآن۔ 7 آیتیں ہیں سورہ مبارکہ فاتحہ کی، فرمایا جو ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے 7 قرآن ختم کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ 7 مثلا چھوٹا سا سورہ ہے سورہ کوثر، انا اعطینک الکوثر، ایک ختم قرآن۔ فصلی لربک وانحر، دوسرا ختم قرآن۔ ان شانئک ھو الابتر، تیسرا ختم قرآن۔ میں نہیں کہہ رہا، معصوم فرما رہے ہیں، معصوم فرما رہے ہیں۔ القاریہ، ایک ختم قرآن۔ مل قاریہ، دوسرا ختم قرآن۔ وما ادراک مل قاریہ، تیسرا ختم قرآن۔ ختم قرآن، ایک ایک آیت کے بدلے قرآن مجید کے ختم کا ثواب ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ یہ سعادت اس مہینے کی وجہ سے انسان کو ملی ہے، اس مہینے کی برکت۔ جیسے حج پہ کوئی گیا تو سارے گناہ معاف ہو گئے، اسی طرح سے جس نے اس مہینے کا احترام کیا اس کو پروردگار عالم نے اس قدر نیکیاں عطا کی کہ اس کی سانس لینا عبادت ہو گئی اور سو جانا جو ہے وہ عبادت ہو گیا اور سانس لینا تسبیح ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ اس مہینے کی، یہ ایام اور اوقات کی برکت ہے جو پروردگار عالم نے عطا کی ہیں، یہ اس مہینے کی برکت ہے کہ جس کے اندر پروردگار عالم نے بخشش کے دروازے کھول دیے ہیں اور جہنم کا دروازہ بند ہو گیا ہے، شیطان کو زنجیروں سے جکڑ دیا گیا ہے۔ اس وقت اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا بیرونی شیطان نہیں، اس کے اندرونی شیطان نے اس کو گناہ کیا، اس کے اندرونی شیطان، باہر کے شیطان کو پروردگار نے زنجیروں میں باندھ دیا ہے، اب وہ کسی کو اس مہینے میں آ کر گمراہ نہیں کرتا۔ بہرحال
آگے بڑھتے ہیں کہ یہ مہینہ بہت بڑا برکت والا مہینہ ہے، بہت بڑا شان والا مہینہ ہے، بہت بڑا مقام والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے بارے میں پیغمبر گرامی اسلام نے کچھ ہدایت فرمائی، صلوات پڑھ لیجئے مولانا۔ صلی علی محمد پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا سبحان اللہ ماذا تستقبلون، معلوم ہے کون آ رہا ہے؟ صحابیوں نے کہا یا رسول اللہ کسی دشمن کے آنے کا کے حملے کا کوئی خطرہ ہے، کسی دشمن کے حملے کا کوئی خطرہ ہے یا کوئی وحی نازل ہونے والی ہے؟ پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا ماہ رمضان آ رہا ہے، ایسا مہینہ کہ جس میں تمام افراد کو بخشش مل جائے گی۔ تھوڑا سا انسان کوشش کرے، تھوڑا سا کوشش کرے، رحمت خدا کے دروازے جو ہیں وہ کھلے ہیں، وہ رحمت خدا میں چلا جائے گا، زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جائیں گے، زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ اس مہینے کی شب کو جس وقت یہ ماہ شروع ہونے والا تھا تو پیغمبر گرامی اسلام نے اول ماہ رمضان کو ایک دعا پڑھی کہ اس دعا میں فرمایا اللہم احلہ علینا بالامن، پالنے والے اہل یعنی ہلال سے نکلا اہلہ، اس ہلال کو، اس چاند کو کہ جو ماہ مبارک رمضان کا چاند ہے، اس چاند کو ہمارے لیے امن کا چاند قرار دے۔ امن اسلام کے اندر پہلی اور بنیادی ضرورت ہے دین کی اور انسان کی۔ جو انسان کی مثلا پہلی ضرورت آکسیجن ہے، دوسری ضرورت جو ہے غذا ہے، تیسری ضرورت لباس ہے، اس کے ساتھ ساتھ امن ہونا انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ امن ہے تو ہم عبادت الہی انجام دے رہے ہیں، اگر یہیں پہ امن نہ ہو تو ہم کیسے یہاں پہ بیٹھیں گے؟ خطرہ ہے، ہر وقت خطرہ ہے، ہر بند نہیں معلوم اتنے لوگ یہاں پہ تشریف لے آئیں گے یا نہیں لے آئیں گے۔ بہرحال رسول خدا نے فرمایا پالنے والے اس مہینے کو ہمارے لیے باعث امن قرار دے، باعث امن قرار دے۔ پھر فرمایا کہ والایمان، امن ایسا امن کہ جو ایمان کی حالت میں ہو، یعنی بہت سارے لوگوں کے پاس امن ہے لیکن ایمان نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہندو کے لیے بھی ماہ رمضان آیا ہے، ہندوستان میں امن بھی ہے، ممکن ہے پاکستان کی نسبت ٹیررزم اور دہشت گردی ہندوستان میں کم ہو، امریکہ میں امن ہے، لیکن ایمان کی کمی ہے، ایمان کی کمی ہے کہ جس کی وجہ سے آج ان کی سوسائٹی کا حال یہ ہو گیا کہ جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ فیملی سسٹم وہاں پہ تباہ ہو چکا ہے، فیملی سسٹم وہاں پہ تباہ ہو چکا ہے۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ اس مہینے کو ہمارے لیے خدایا باعث امن قرار دے، نہ فقط امن بلکہ امن کے ساتھ ساتھ باعث ایمان قرار دے۔ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامہ، پالنے والے اگر ایمان بھی ہو، امن بھی ہو لیکن سلامتی نہ ہو، پھر بھی میں اس مہینے سے اس قدر کسب فیض نہیں کر سکتا جیسے مجھے کرنا چاہیے۔ مجھے سلامتی عطا فرما، ہم سب کو سلامتی عطا، سلامت ہوں گے تو اٹھ کے نماز پڑھ سکیں گے، سلامت ہوں گے تو روزہ رکھ سکیں گے، سلامت ہوں گے تو دیگر عبادات الہی انجام دے سکیں گے۔ لہذا سلامتی بہت بڑی نعمت ہے۔ فرمایا پالنے والے ہمیں سلامتی عطا کے ساتھ ماہ رمضان کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمایا۔ فرمایا والاسلام، اور اسلام کی حالت میں، ہمیں مسلمان کی حالت میں، مسلمان عموماً ہم مسلمان کی اپنے آپ کے لیے لفظ مسلمان استفادہ کرتے ہیں لیکن اس کے ترجمے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، یعنی وہ جس کا وجود کائنات کی ہر شے کے لیے سلامتی ہو، جس کے وجود سے ایک چیونٹی کو بھی کوئی خطرہ نہ ہو، جس کے وجود سے اس درخت کے پتے کو بھی کوئی خطرہ نہ ہو، جو پتا توڑتے ہوئے یہ 100 دفعہ سوچے کہ میرے اللہ نے جس کی یہ مخلوق ہے میں بھی اسی کی مخلوق ہوں، اس اللہ نے مجھے فرمایا ہے والنجم والشجر یسجدان، درخت اور یہ پتے اللہ کی تسبیح اور عبادت کر رہے ہیں، میں ایک عابد کو اس کی شاخ سے کیسے جدا کر سکتا ہوں؟ مسلمان وہ یعنی جو درخت کا پتا بھی بغیر ضرورت کے نہیں توڑتا، ایک چیونٹی کو پاؤں کے نیچے نہیں روندتا، یہ سوچ کر اگرچہ اس کی ننھی سی جان ہے لیکن اس کو بھی اتنی ہی جان پیاری ہے جتنی مجھ کو پیاری ہے، مجھے کس نے اجازت دی ہے کہ میں چیونٹی کو؟ لہٰذا پیغمبر فرماتے پالنے والے ماہ رمضان کا استقبال
اس حالت میں کرنے کی توفیق عطا فرما کہ میں حقیقت میں ایک مسلمان بن کر ماہ رمضان کا استقبال کروں، ماہ مبارک رمضان کا استقبال مسلمان بن کر کروں۔ پھر فرمایا کہ صلوات پڑھنے والے محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ پھر فرمایا والعافیہ، عافیت کی حالت میں، عافیت یعنی امن قرار دے، عافیہ اس مہینے کو عافیت کی حالت میں ماہ رمضان کا والرزق الواسع، اور رزق کی تنگی بھی نہ دے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر ایک دروازے سے فقر داخل ہوتا ہے دوسرے دروازے سے ایمان خارج ہو جاتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے انبیاء نے دعائیں مانگی ہیں۔ یہ فقر میں دین پر ثابت قدم رہنا نبیوں کا کام ہے، معصومین کا کام ہے، عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کہ فقر اور غربت کے اندر جو ہے وہ دین۔ لہٰذا فرمایا والرزق الواسع۔ اچھا، رزق فقط پیسہ نہیں ہے، فقط دولت نہیں ہے، فرماتے ہیں کہ یہ صحت سب سے بڑا رزق ہے، علم اس سے اچھا رزق ہے، یہ سب رزق ہے، یہ سب رزق ہے، یہ جو عبادت ہے یہ رزق ہے، یہ جو نماز پڑھی ہے یہ رزق ہے، یہ جو روزہ رکھا ہے یہ رزق ہے۔ فرمایا والرزق الواسع، پالنے والے ماہ رمضان کا استقبال ایسے حالت میں کروں کہ میرے پاس رزق واسع ہو۔ وتلاوت القرآن، فرمایا کہ پالنے والے مجھے ماہ رمضان کا استقبال اس حالت میں کرنے کی توفیق عطا فرما کہ میں اہل قرآن ہو جاؤں۔ میں نے عرض کیا کہ ماہ رمضان کی فضیلتوں میں ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ انبیاء الہی کے ساتھ مخصوص تھا۔ پچھلی امتوں میں جتنی بھی چاروں کتابیں، حتیٰ کہ جناب ابراہیم کے مصحف بھی ماہ رمضان میں نازل ہوئے، مصحف ابراہیم ماہ رمضان کی پہلی تاریخ کو نازل ہوا، زبور ماہ رمضان کی اس تاریخ کو نازل ہوئی، تورات ماہ رمضان میں نازل ہوئی، انجیل ماہ رمضان میں نازل ہوئی، قرآن ماہ مقدس ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوا، کتابیں اس مہینے میں نازل ہوئی، 4 کتابیں اور 5ویں مصحف جناب ابراہیم علیہ السلام، تو یہ سارے ماہ رمضان۔ فرمایا کہ اس مہینے میں تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما۔ والعون علی الصلاۃ والقیام، پالنے والے ہماری مدد فرما کہ ہم اس مہینے میں نمازوں اور قیام اور صیام کے لیے جو ہے اپنے آپ کو تیار کر لیں، ہم مضبوط بن جائیں۔ پالنے والے اون یعنی مدد کرنا، پالنے والے ہماری مدد فرما کہ ہم اس مہینے میں صیام اور صلاۃ اور قیام کے لیے جو ہے اپنے آپ کو تیار کر سکے۔ لہٰذا ماہ مقدس رمضان کے بارے میں پیغمبر گرامی اسلام نے یہ دعا فرمائی اور فرمایا کہ ہمیں اس حالت میں ماہ رمضان کا استقبال کرنا چاہیے۔ ماہ رمضان کے حوالے سے جب ماہ مقدس رمضان آتا ہے لوگوں کے 4 طرح کے رویے ہوتے ہیں۔ پہلا طبقہ جو ماہ رمضان کے ساتھ ملاقات کرتا ہے وہ ہے کہ جو ماہ رمضان پہ راضی ہو جاتا ہے، اس کے آنے پہ خوش ہو جاتا ہے۔ ائمہ طاہرین ماہ رمضان کے آنے پہ خوش ہو جاتے تھے، جب یہ جاتا تھا تو غمگین ہو جاتے تھے۔ اس کا استقبال خوش ہو کے کرتے تھے، خشوع و خضوع کے ساتھ کرتے تھے، لیکن جب ماہ مبارک رمضان جاتا تھا تو غمگین ہو جاتے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ مہینہ اس کے اندر ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ مقام، یہ مہینہ کس قدر مقدس ہے۔ یاد رکھیں مومنین، یہ جو عالم، جس عالم میں اس وقت ہم بیٹھے ہیں، یہ عالم بھی فار ایور نہیں ہے، عالم گزر ہے۔ ہم پیچھے کئی عالم گزار کے آئے ہیں۔ ایک وقت ہم عالم آب و گل میں تھے کہ جب ہماری مٹی علیحدہ تھی، پانی علیحدہ تھا۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم عالم رحم مادر میں تھے، لیکن عالم رحم مادر میں ہم اس قدر خوش تھے کہ ادھر آنا ہم پسند نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہمیں ادھر سے ادھر لایا گیا ہم رو پڑے تھے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ رو پڑتا ہے، اس کے رونے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ زندہ ہے۔ ہم نہیں آنا چاہ رہے تھے، زبردستی ادھر لایا گیا، لیکن یہ عالم بھی فار ایور نہیں ہے۔ اس عالم سے گزر کر ابھی ہم نے عالم برزخ میں جانا ہے، پھر عالم محشر میں جانا ہے، پھر عالم حساب و کتاب میں جانا ہے، پھر سے گزر کر جو جہنمی ہوں گے وہی جہنم میں جائیں گے، جو جنتی ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ قرآن فرماتا ہے جب یہ جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، ہم فیہا خالدون، اس کے بعد کوئی عالم نہیں، یہ فار ایور ہے، یہ فار ایور ہے۔ لہٰذا یہ گزرگاہ ہے۔ مولا امیر کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں
کہ ایک طرف آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کی مولا توبیخ کر رہے ہیں، مولا فرما رہے ہیں کہ یا دنیا یا دنیا یا دنیا قد طلقتک ثلاثا لا رجعۃ فیہا، کہ میں نے تجھے 3 طلاقیں دی کہ جن کے بعد رجوع کی گنجائش ہی نہیں۔ وہیں پہ علی علیہ السلام فرماتے ہیں ایھا الناس، یہ عالم آب و گل سے بھی افضل ہے، عالم عہد و پیمان سے بھی افضل ہے، عالم زر سے بھی افضل ہے، عالم ارواح سے بھی افضل ہے، عالم رحم مادر اور صلب پدر سے بھی افضل ہے، عالم برزخ سے بھی یہ عالم افضل ہے، یہاں تک کہ عالم محشر سے بھی افضل ہے، عالم جنت سے بھی افضل ہے، یہی عالم جس میں اس وقت ہم بیٹھے ہیں۔ مولا آپ تو خود اس دنیا کی توبیخ کر رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ یہ عالم سارے عالموں سے افضل ہے، وجہ کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں اس لیے کہ جو کوئی جس مقام پہ پہنچا ہے یہاں پہ رہ کے پہنچا ہے، یعنی جو فیسلٹی اور فرصت ہمارے پاس اس عالم میں ہے وہ جنت میں نہیں ہوگی۔ جنت میں یا اللہ کہنے سے ہمارا مقام بلند نہیں ہوگا، لیکن یہاں پہ ایک صلوات پڑھنے سے جو مقام بلند ہوتا ہے وہ صاحب صلوات ہی جانتے ہیں کہ کتنا بلند ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اس عالم میں رہ کر کوئی جہاں تک پہنچا ہے وہ اس عالم میں رہ کر پہنچا ہے۔ میں دست بستہ گزارش کروں گا، ہم یہاں پہ نہیں آئے ہیں کہ 2 کو 4 کریں، 4 کو 8 کریں، 8 کو 16 کریں، 16 کو 32 کریں۔ ساری زندگی دنیا داری اور دنیا کی جمع تفریق کے پیچھے، میں نے ابھی عرض کیا کہ غربت اور فقر بہت بڑی مشکل ہے، لیکن اس لیے نہیں آئے کہ یہاں پہ 2 کو 4 اور 4 کو 8 کرنے آئے ہیں، ہم آئے ہیں اس اگلے عالم کی تیاری کرنے کے لیے، ہم آئے ہیں اپنے آپ کو بلندی پہ پہنچانے کے لیے، اس مقام تک پہنچنے کے لیے کہ جہاں سے آواز آئے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے میرے مطمئن بندے میں نے تجھے آزما لیا، اب واپس آ جا، جدھر سے تو آیا تھا ادھر واپس آ جا، واپس آ جا۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے دنیا میں ہمیں بھیجا گیا ہے کہ ہم اس مقام تک پہنچیں کہ جس مقام پہ پہنچنے کے بعد خدا اپنے بندے پہ فخر کرے کہ ملائکہ تم روک رہے تھے کہ میں اس کو خلق نہ کروں، لہٰذا اس مہینے کا رتبہ، اس مہینے کی جو شان ہے وہ اس قدر زیادہ ہے کہ یہی وہ ایام ہیں جو ہمیں اس مقام تک پہنچا سکتے ہیں جس مقام تک پہنچنے کے لیے ہم خلق ہوئے ہیں۔ بعض جوان ہم سے پوچھتے ہیں، ہمارے اساتذہ سے بھی پوچھتے تھے، ہم سے بھی پوچھتے ہیں کہ جی اس مہینے کا سب سے بہترین ورد کیا ہے، کون کون سے اعمال کیے جائیں کہ ہم اس مہینے میں وہ مقام والا حاصل کر سکیں کہ جو پروردگار عالم کی نظر میں مطلوب اور مقصود ہے انسان کے لیے۔ تو ہمارے استاد یہ فرماتے، میں استاد کا نسخہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں، 30 منٹ تقریباً پورے ہو گئے۔ استاد یہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کیا کریں، ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ یہ نہ پوچھیں کہ کیا کریں، آپ یہ پوچھیں کہ ماہ رمضان میں کیا نہ کریں، ماہ رمضان میں کیا نہ کریں، کیا کریں، فقط واجبات ادا کر لیں۔ ہم نہیں کہتے کہ آپ آئیں مسجد میں بیٹھ جائیں، یہاں تو آپ کا سانس جو چل رہا ہے یہ بھی تسبیح شمار ہو، آپ کا سو جانا بھی عبادت ہے، آپ یعنی دائماً عبادت کی حالت میں ہیں، جس حالت میں ہم ہیں عبادت ہو رہی ہے، دائماً عبادت کی حالت۔ اگر کوئی اس حالت میں قرآن پڑھتا ہے تو نور و نلا نور و نلا نور، یہ تو نور و نلا نور ہے کہ کوئی ویسے اس کی سانس بھی تسبیح اور ساتھ ساتھ وہ اور بھی ذکر کر رہا ہے، لیکن استاد فرمایا کرتے تھے کہ ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ پوچھیں کہ کیا نہ کریں۔ اس ماہ رمضان میں کسی کی غیبت نہ کریں، کسی پہ تہمت نہ لگائیں، کسی کے ساتھ بے جا ظلم نہ کریں، کسی کا مال نہ کھائیں، ماہ رمضان کے احترام کے خلاف کوئی حرکت نہ کریں، کوئی ایسا کام کہ جو ماہ مقدس رمضان کی شان کے خلاف ہو، اس عزیز اور شریف مہمان کی موجودگی میں کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جو اس کے احترام میں کمی کا سبب بنتا ہو۔ لہذا استاد فرمایا کرتے تھے ہم آپ کو نصیحت اور آپ سے درخواست یہ کرتے ہیں کہ آپ اس مہینے میں ہم سے یہ پوچھیں کہ کیا نہ کریں جو پورا سال ہمارے الیاذ باللہ استغفر اللہ کبھی زبان پہ جھوٹ آ جایا کرتا تھا، ماہ رمضان میں اب نہ آئے۔ اگر پورا سال کبھی نماز ہم سے کسی بھی وجہ سے رہ جاتی تھی، ماہ رمضان میں قضا نہ ہو جائے۔
کسی بھی وجہ سے ہم سے غیبت ہو جاتی تھی. غیبت وہ گناہ ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جتنی آپ کی نیکیاں ہوتی ہیں یہ چلی جاتی ہیں اس دشمن کے نامہ اعمال میں جس کی غیبت کر رہے ہیں. جتنے اس کے گناہ ہیں وہ آپ کے کھاتے میں آ جاتے ہیں کہ جس سے نفرت ہے اس کو آپ نے اپنی نیکیاں دے دی ہیں غیبت کر کے. لہٰذا غیبت نہ کریں. تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا. دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں اس مہینے کا صحیح معنی میں احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پالنے والے جو اس مہینے میں اپنے اولیاء کو عطا فرمایا ہے ہم سب کو عطا فرما. پالنے والے اس مہینے کا اسی طرح احترام کرنے کی توفیق دے جیسے تیرے نبی نے ہم کو تاکید فرمائی ہے. محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ دنیا و آخرت میں عزت و عظمت عطا فرما. بیماروں کو شفا یابی عطا فرما. بے روزگاروں کو برسر روزگار فرما. بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما.